حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ربا ہیں، تو اس لیے بلال بن ربا انہیں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے صحابی ہیں بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں قحط پڑ گیا اور لوگ حضور کے روضہ انور پہ گئے اور جا کے وہاں فریادیں کی کہ بارش نہیں ہوتی اور لوگ قحط میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سے کہو کہ لوگوں پر نرمی کرے، تو لوگوں کے اوپر ذرا نرمی کرے، جو سختی زیادہ کر رکھی ہے اس کو تھوڑا کم کرے۔ اور پھر اس کے بعد اتنی بارش برسی کہ جو جانور تھے وہ فربا ہو گئے، اور مسجد نبوی کے طرف میں گھاس اگائی۔ اور ایک زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، کہا تم ایسا کرو کہ حضور کے حجرہ انور اور حضور کی قبر کے درمیان، یہ جو چھت ہے حجرہ انور کی، آسمان کے اور حضور کی قبر انور کے درمیان، اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو، جب آسمان حضور کی قبر کو دیکھے گا کھل کے برسے گا۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور خوب بارش ہوئی۔ آپ نے اگر گنبد خضرا کو بغور مطالعہ کیا ہو تو اس کے اوپر ایک سوراخ موجود ہے جس کو کور کیا ہوا ہے، یہ اسی جگہ پر اسی نشان پر ہے۔ جب گنبد خضرا تعمیر کیا گیا تو اس سوراخ کو بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کو کور کیا گیا، لیکن وہ نشان ضرور رکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہی نشان ہے جہاں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوراخ کرنے کا کہا۔ تو کہا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اللہ سے استغفار طلب کرو، پھر رسول کریم تمہارے لیے استغفار طلب کریں گے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم۔ تو یہ حیات طیبہ میں بھی تھا، اور حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کا یہ معمول رہا، اور اس کے بعد بھی مختلف اوقات کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر لوگ حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوتے رہے اور عقیدتوں کا اظہار کرتے رہے۔